السلام علیکم سامعین، آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں بھی میں فیس لیس ٹاکس نام کی ایک چینل پر ریئیکٹ کروں گا، اس کی ایک ویڈیو پر ریئیکٹ کروں گا۔ اس ویڈیو میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور بالکل ہی کھوکھلے دلائل لے کر آیا ہے، بالکل ہی اس کے دلائل میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی اس نے اتنا بڑا الزام اور اتنے گھٹیا الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ میں نے ضروری سمجھا اس بات پہ میں ویڈیو بناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اس نے 161 آیت لی کہ دراصل اس کا واقعہ یہ ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گا، پہلے آیت سنیے۔ اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے، اور جو کچھ چھپائے گا وہ لائے گا چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن۔ یہ کانٹیکسٹ ہے جنگ بدر کے بارے میں۔ یہ بھائی صاحب خود ہی نے تفسیر جلین اور ابو داؤد 3971 حدیث نمبر جو کہ صحیح ہیں، یہ خود لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے خود نے ہمارے لیے تفسیر کر دی ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر فتح ہوئی تو مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی، ایک ریڈ کلر کی چادر غائب تھی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے اسے پسند کر لیا ہے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے، اور جو بھی یہ چھپا رکھے گا وہ قیامت کے دن لے کر آ جائے گا۔ تو یہ الزام نبی پر لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی نے خود یہ چوری کر لی تھی، اور نبی کو فیس کرنا نہیں ہوا صحابہ اکرام کو، تو نعوذ باللہ نبی نے خود ایک جھوٹی آیت گڑھی اپنے اللہ کی طرف سے اپنے بہاف پر۔ اور پھر وہ سورہ نسائی کی اور سورہ ترمذی کی۔ سورہ نسائی میں حدیث نمبر ہے 2012، اور ترمذی میں 1048 نمبر ہے، اور دونوں صحیح احادیث ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی قبر میں ان کے نیچے ایک ریڈ کلر کی ویلویٹ کی چادر رکھی گئی، ایک سرخ رنگ کی چادر رکھی گئی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی خود نے چادر چوری کر لی تھی، اور اسی لیے ان کے نیچے ملی۔ میرے بھائی، یہ بات ہے جب قبر میں اللہ کے نبی کو رکھا گیا تب چادر رکھی گئی، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ملی چادر۔ یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں رکھی گئی، اور کس نے رکھی؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں رکھی ہوگی، صحابہ اکرام نے رکھی۔ تو اس سے کیسے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ چادر چوری کی ہے؟ اور جو تفسیر جلین کی جو یہ تفسیر لاتا ہے کہ یہ تفسیر میں خود بہت کہ کیسے الفاظ ہے، دیکھیے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی نے چادر پسند کر لی ہوگی۔ صحابہ اکرام بھی نبی کے لیے کتنے احترام سے بات کر رہے تھے، یعنی کہ صحابہ اکرام اس بات کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کوئی مال غنیمت میں سے چادر لے لے، لیکن اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ تو اب ایک لاجیکل رپلائی اس کے لیے کہ اگر جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے چوری کی تھی اور یہ آیت اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ گھڑی تھی، تو اب یہ ایک سیدھی بات بتائیں، جو اللہ کے نبی کے فالوورس صحابہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی اتنی بات مانتے کہ جنگوں میں لڑنے مرنے تیار ہو جاتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو کیوں ضرورت پڑے گی، بس انسان کو کیوں ضرورت پڑے گی کہ کوئی آیت بنا کر لائے؟ وہ سیدھے سیدھے کہہ دے سکتا تھا کہ ہاں میں نے چادر لی ہے، تم اس سے کیا، وہ سیدھے سیدھے کہہ سکتے تھے۔ یا پھر وہ اس بارے میں آیت نازل کر سکتے تھے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ چادر لے لو، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تو وہ ایک اور اعتراض کرتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو اللہ کے نبی نے اس میں نام کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام کیوں نہیں بتایا؟ بھائی کیوں اللہ اس میں کیوں نام بتائے گا؟ اللہ کو کیوں ضرورت ہے نام بتانے کی؟ اینڈ رزلٹ تو کیا ہے، قیامت کے دن آگے آ جائے گا۔ اور ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا ہے، جیسا سورہ نور میں جب اماں عائشہ کے خلاف تہمت لگی تھی، اور ایون سورہ روم کی جو پروفیسی ہے، سورہ روم کے بارے میں جو پروفیسی ہے کہ 10 سال کے اندر اندر رومن امپائر واپس فتح ہوگا، واپس وکٹوریس ہوگا، اور پروفیسی فلفل ہوئی۔ ویسی چیزوں کو تو یہ پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور یہاں وہاں سے ٹوٹے پھوٹے دلائل جو ملتے ہیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی 310 نمبر کی حدیث ہے کہ مدعم نام کے ایک اللہ کے نبی کا ایک خادم تھا، جسے سفر کے دوران تیر لگا اور وہ مر گیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ تو شہید ہوا، یہ تو جنتی ہے،
اس بات پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسے جنتی کہہ رہے ہو، اور اللہ نے مجھے بتایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو آگ کی بنا کر اس پہ ڈال دی۔ اور جیسے ہی صحابہ کرام نے سب سنا، وہ گھر سے اگر کوئی رسی کا ٹکڑا بھی تھا تو وہ بھی اٹھا کر لے آئے، رسی کا ٹکڑا بھی اگر وہ مال غنیمت سے لیے تھے تو وہ بھی اٹھا کر لے آئے واپس کرنے۔ تو جس نبی کی ایسی تعلیمات ہوں گی، جس انسان کی ایسی تعلیمات ہوں گی، وہ ایسی حرکت کرے گا۔ اور نعوذ باللہ اگر آپ جیسا کہتے ہیں کہ وہ انسان ایسا بد ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا وہ انسان شرمائے گا کیوں اس قبول کرنے میں اس بات کو؟ وہ انسان خود کہہ سکتا ہے ہاں میں نبی ہوں، میرا اس بات کو پورا حق بنتا ہے، اس لیے میں نے لے لیا۔ تو بنا کامن سینس یوز کیے، بنا لاجک یوز کیے چلے آتے ہیں کچھ بھی اللہ کے نبی کے خلاف اس طرح سخت اور بیہودے الفاظ استعمال کرنے۔ تو سامعین، یہ میرا ریئیکشن ویڈیو تھا۔ اب دیکھیے، اس نے جو کھوکھلے دلائل پیش کیے تھے، میں نے لاجیکلی اس کا جواب دے دیا۔ اب آگے آپ فیصلہ کریں۔ ویسے یہ بہت ہی یوز لیس بات تھی اس پر ریئیکشن کی ویڈیو بنانے کی، پر ایسی باتوں سے بہت سارے لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح بیہودی زبان اس نے استعمال کی تھی اللہ کے نبی کے خلاف، میں نے ضروری سمجھا اس پر ویڈیو بنانی۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔